کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے رسول تو تھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے رسول تھے نا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے وہ اپنی قوموں کے رسول ہوتے تھے، اسی لیے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ ان پہلے انبیاء کی نبوت اور دعوت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں قوم کے باقاعدہ الفاظ ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح دیگر انبیاء، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تو یہ نہیں فرمایا ہم نے قریش کی جانب آپ کو رسول بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو عرب کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا، نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یا قوم کی بجائے یا ایھا الناس کے الفاظ آتے ہیں، اے لوگو، اور اس پر بے شمار دلائل ہیں۔ چلو ایک حدیث کا حصہ میں سنا دیتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو فضیلت دی گئی ہے انبیاء پر وہ کن باتوں میں ہے، ان میں آپ نے یہ بھی فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، میری ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ میں ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور آپ نے اپنی ایک فضیلت یہ بھی بتائی کہ وختم بی النبیون، نبوت کا سلسلہ میرے اوپر اختتام پذیر بھی ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر عجم کے علاقوں میں جو بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے دعوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عجم کے لوگ جو ہیں وہ جب ان کے طرف خط جائے اور اس خط کے اوپر مہر نہ لگی ہوئی ہو تو وہ خط لیتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں یار عوام میں کسی نے بھیجا ہے، ہم تو بادشاہوں کے خط لیتے ہیں، تو اس لیے آپ مہر لگائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر آپ کی انگوٹھی کے اندر تھی، اور اس پر 3 لفظ لکھے گئے، محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لکھنے کی ترتیب یہ تھی کہ اوپر سب سے لکھا گیا اللہ، نیچے رسول، اور اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ یوں نیچے سے پڑھ کے بندہ لے جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مور جناب آپ لگاتے خط کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں جو بادشاہ تھے، جو وڈیرے تھے، ان کی جانب آپ نے خط لکھے۔ انہی میں سے چند ایک خطوط میں آج کی درس میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا جی نجاشی کی جانب، جو کہ حبشے کا بادشاہ تھا، جس کا نام تھا اسحم یا اسحامہ۔ یہ نجاشی عیسائی مسلک کا تھا۔ اس سے پہلے ہم اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ حبشہ کی جانب 2 دفعہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ پہلی دفعہ تو خیر اس سے ملاقات نہ ہوئی، لیکن دوسری دفعہ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے تو مشرکین پورا وفد لے کر اس نجاشی کے پاس گئے اور مسلمانوں کے خلاف اس کو بھڑکایا کہ یہ گستاخ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ جناب بے ادب ہیں، اور جناب ان کو یہاں سے نکالو، اور یہ سازش تھی کہ تاکہ وہ بھڑک اٹھے گا اور ان کو نکال دے گا۔ لیکن وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے مسلمانوں سے پوچھا، جب حضرت جعفر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، تو نجاشی بھی رو پڑا اور باقی پادری بھی رو پڑے، اور انہوں نے کہا جی آپ مطمئن ہو کر رہیں، ہمارے ملک میں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بہرحال نجاشی کی جانب آپ نے خط لکھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی جانب ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لکھوائی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ
آپ نے کہا ہے اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا اور نجاشی کی جانب بھیجا، اور ساتھ اس کو یہ ذمہ داری بھی اس خط میں یاد دلائی کہ تم اپنی قوم کے بڑے ہو، اگر تم مان لو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بادشاہ تم سے نہیں چھینے گا بلکہ عزتوں میں اضافہ کرے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کے ملک میں جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ایمان اور اجر میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ انکار کر دو گے تو یقیناً آپ خسارے میں تو ہوگے ہی صحیح، لیکن آپ کے انکار کی وجہ سے آپ کے ملک میں جو دعوت کا کام رک جائے گا اس کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا، اور آپ سے اپنی قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میری اطاعت کرو اور ایمان لے آؤ۔ یہ خط جب نجاشی کے پاس گیا نا، نجاشی تخت پر بیٹھا تھا، اس کو کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آپ کی جانب آیا ہے۔ حضور کا تذکرہ تو پہلے سن چکا تھا، اس نے خط منگوایا، خط پڑھا اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو بوسہ دیا اور تخت سے نیچے اتر آیا، اور حضرت جعفر کو بلایا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بلایا اور کہا جعفر اگر یہاں اللہ کے نبی ہوتے تو میں ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا، نبی پاک نہیں ہیں، تو نبی پاک کا بھائی ہے، تو ہاتھ بڑھا تاکہ میں تیرے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں۔ چنانچہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی خط لکھا، اے اللہ کے سچے رسول، آپ کا خط میرے پاس پہنچا ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میں اس سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ یقیناً اس خط میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے ہم قائل ہیں، لیکن اللہ کا بیٹا آج کے بعد نہیں کہیں گے۔ جو آپ نے بتایا اس سے ایک لفظ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ نہیں ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، اور میرے پاس یہ ملک ہے، میرے پاس یہ ملک کے باشندے ہیں، اور اس ملک میں آپ کے لوگ جن میں آپ کے چچا زاد بھائی جعفر بھی ہیں اور لوگ بھی ایمان والے ہیں جو ہمارے ملک میں بخیریت ہیں، اور وہ ہمارے ہاں مہمان ہیں، اگر آپ حکم کریں تو میں چل کے آپ کے پاس آ جاؤں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر ہی رہ جاؤں، والسلام۔ یہ اس نے خط لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا اور آپ مسکرا دیے، اور آپ نے فرمایا واہ بھائی واہ، بلال بھی جنت کا سردار بن گیا اور نجاشی بھی جنت کا سردار بن گیا۔ چنانچہ آپ نے اس کو اجازت دی کہ آپ ادھر ہی رہیں، بس ایمان لے آئے ہیں اور اسلام کے اوپر عمل کریں اور صحابہ کرام کا خیال رکھیں۔ چنانچہ نجاشی وہاں رہے۔ اس کے دوران اس کے ساتھ جو خط لے کر گئے تھے، چونکہ وہاں مرد بھی مسلمان تھے حبشہ میں اور عورتیں بھی تھیں، تو ابو سفیان کی بیٹی جو بعد میں حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو نہیں تھے، حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نکاح کا پیغام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو نجاشی نے اپنی طرف سے 4000 دینار مہر دیا کہ حضور کی طرف سے مہر بھی میں ادا کروں گا، تو یہ نکاح بھی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو نجاشی نے اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تحفے وغیرہ اس نے بھیجے وہاں سے، تو یہ خط نجاشی کی طرف گیا اور جو بڑا کامیاب رہا، اور نجاشی بھی ایمان لے آیا، اور اس کے پادریوں میں سے بھی اکثر ایمان لے آئے، اور عوام میں سے پھر جب بادشاہ ایماندار ہو تو پھر ایمان کی بہاریں چل جاتی ہیں، جیسا ماحول ہو نا جی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، تو پھر ایمان حبشے والے کافی لوگ ایمان لے آئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک اور مرکز بھی مل گیا جو کہ حبشہ کا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کا بادشاہ جس کا نام تھا یا لقب تھا مقوقس، اس کی طرف آپ نے ایک خط بھیجا، اور اس خط کے دے کر بھیجا حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے پاس خط گیا، اس نے خط پڑھا، اس کے اندر بھی یہی دعوت تھی کہ میں تمہیں ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ نے اپنی رسالت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر فرمایا۔ یہ خط اس کے پاس گیا، اس نے خط پڑھا،
حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے جس کا یہ خط آیا ہے، اس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، تاہم میں ان پر فی الحال ایمان نہیں لاتا، میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا، شاید میرا موڈ بن جائے یا میرے لیے کوئی آسانی ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں، میں ایمان نہیں لا سکتا، باقی ان کی باتیں اچھی ہیں، آپ ایسا کریں وہاں واپس چلے جائیں اور میری طرف سے ان کو ہدیے اور تحفے دے دیں۔ چنانچہ ایک اس نے خچر بڑا عمدہ قسم کا جس کو دلدل کہتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے تحفتاً بھیجا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمایا اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس نے تحفہ بھیجا، اور 2 باندیاں تحفہ بھیجیں، ایک ماریہ اور ایک سیرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا، جو کہ ام المومنین کہلائیں، ماریہ قبطیہ، قبط قبیلے سے تھیں، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بطن سے اللہ نے آپ کے بیٹے ابراہیم کو پیدا بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے نا ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اور یہ ماریہ قبطی اس بادشاہ نے بھیجی تھی جو مصر کا بادشاہ تھا۔ بہرحال دوسری جو باندھی تھی سیرین، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور سیرین جو تھیں وہ حضرت حسان بن ثابت کے نکاح میں چلی گئیں۔ بہرحال یہ ایمان نہ لایا، لیکن اس نے آپ کی خط کی بڑی عزت کی اور کوئی بے حرمتی کا جملہ، کوئی ایسا جملہ نہ بولا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا جی روم کے بادشاہ جن کا قیصر لقب مشہور ہے، قیصر، روم کے بادشاہ، اس کی جانب ایک خط بھیجا۔ اس وقت وہاں پر جو بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا، ہرقل بھی کہتے ہیں، ویسے لفظ مشہور ہرقل ہے اصل کتابوں میں، ہرقل، وہ وہاں کا بادشاہ تھا۔ یہ خط آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا، آپ لے کر گئے، اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے خط نہ پڑھا، اس نے کہا کہاں سے خط آیا ہے، کس نے خط بھیجا ہے؟ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مدینہ منورہ سے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد شریف ولادت کی جگہ تو مکہ مکرمہ میں آئے، لیکن آپ ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ میں آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور میں ان کا قاصد بن کر آیا ہوں، تو یہ خط اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، میں خط سے پہلے ذرا تحقیق کر لوں۔ اس نے کہا ادھر دیکھو یار، اس ہمارے علاقے میں عرب کا اگر کوئی قافلہ آیا ہوا ہو نا تو ان کو بلاؤ، میں پہلے تحقیق کرتا ہوں بندہ ہے کون جس نے خط بھیجا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ ان کو مل گیا جس میں ابو سفیان بھی تھے، اس وقت تو ظاہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی مل گئے ان کو، اس نے بلایا جی ان کو۔ اب جناب وہ ہرقل نے یہ کیا کہ اس نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہے؟ سب نے کہا جی ہم جانتے ہیں، ہمارے اپنے علاقے کے ہیں جی، ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ جتنے لوگ بھی ہیں ان کے خاندان میں، ان کی برادری میں، ان کے رشتہ داروں میں جو قریب ترین بندہ ہے وہ کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو میں ہوں۔ اسلم صاحب سن رہے ہیں نا جی؟ ابو سفیان نے کہا وہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادھر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ باقی لوگوں سے کہا کہ آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، جیسے ابھی ایک بندے کو ہم یہاں کھڑا کر لینا، باقی پیچھے۔ اب خود وہ بیٹھا تھا تخت پہ، ابو سفیان کو اس نے سامنے کھڑا کیا، باقی مکے والے پیچھے بیٹھے۔ اس نے کہا میں ابو سفیان سے چند سوال کروں گا، مکے کے باقی لوگوں اگر یہ جھوٹ بولے نا تم نے پیچھے سے بتا دینا کہ غلط کر گیا ہے، سمجھ آئی؟ میں سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے پیچھے سے اشارہ مجھے کر دینا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ابو سفیان نے کہا یہ چنگا جناب میں پھنس گیا کہ جناب اپنے ساتھی پیچھے ہیں کہ چلو بندہ کسی کو اشارہ کرے بھائی ذرا چپ کر، کوئی نہ کر۔ اس نے کہا بس تم میری طرف دیکھو اور باقی لوگ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ایسے ہوا جناب، ابو سفیان سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ہرقل سوال کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے، مشکوک النسب ہے یا معروف النسب ہے؟ ابو سفیان نے کہا ارے نسب کی کیا پوچھتے ہو، وہ تو مکہ کے سب سے بزرگ ترین نسب والا ہے،
سب سے عظیم نسب والا، وہ تو قریشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، نبی ہوتے ہی اونچے خاندان والے ہیں۔ اچھا، نبوت کا دعویٰ اس نے کب کیا؟ کہا جی 40 سال میں۔ ان 40 سالوں سے پہلے کبھی اس نے کہا ہو کہ مجھے امیر بناؤ، مجھے وڈیرا بناؤ، میری بات مانو، سب میرے پیچھے چلو، مجھے لیڈر مانو، کبھی کوئی؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا نبی ہوتی ہی ایسے، جب اللہ تعالیٰ حکم ان کو نہ دینا تب تک وہ کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے بنتے ہیں، جب حکم ربی آتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو سچے نبی کی نشانیاں ہیں بھائی۔ جب پہلے نہیں کوشش کی، ہمارے یہاں تو جناب ایک باری الیکشن لڑے، ہار گئے، دوئی باری ہار گئے، ہار 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 کے بیچارے بڈھے ہو گئے، پھر اللہ کی طرح کہیں جناب او یار مہربانی کرو یار ایک باری تو اسمبلی جان دو۔ ان کا کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ دنیا کے عہدے دار وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی نہیں کوشش کرتا۔ اللہ کا نبی وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، یہ بتاؤ آپ کے دادا میں، والد میں، پردادا میں قریب کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا جی نہیں، بادشاہ نہیں گزرا۔ کہا پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ باپ دادا کی بادشاہت چاہتا ہے۔ کہا نہیں، بادشاہ کوئی نہیں گزرا جی۔ کہا ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے جو ایمان لانے والے ہیں، اس کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں، وہ مال پیسے والے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ کہا جی غریب لوگ ہیں۔ کہاں نبیوں پر پہلے غریب لوگ ہی ایمان لاتے ہیں، انبیاء پر پہلے غریب لوگ ہیں۔ ابو سفیان کہتے مجھے غصہ تو بڑا آتا، دل بھی کرتا کوئی بات کو ہیر پھیر کروں، لیکن پیچھے لوگ بیٹھے، میں نے کہا کہ کسی نے اشارہ کر دیا تو میری بڑی بےزتی ہو جائے گی یہاں پر، سمجھ آئی؟ لوگ کہیں گے دیکھو نا وہاں بادشاہ کے سامنے جھوٹ پکڑا گیا نا تیرا، ساری زندگی تانا ملتا رہے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے میں کوئی بات ادھر ادھر نہ کرتا، بالکل سیدھی اور سچی بات ہی کر رہا تھا۔ اچھا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ میں نے کہا جی بڑھ رہی ہے دن بدن، ہم نے تو بڑی کوشش کی روکنے کی، نہ روک پائے، وہ تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کہنے لگا ہاں سچا دین ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، سچے دین کو کوئی روک نہیں سکتا۔ خیر اچھا یہ بتاؤ جو ایمان لے آئے ہیں ان میں سے کوئی مرتد ہوا ہے، دین سے پھرا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا پوچھتے ہو، ہم تو ان کو مار مار تھکے ہیں، آگ کے انگاروں پر بھی لٹایا ہے، ریت کے اوپر لٹایا ہے، اوپر پتھر رکھے ہیں، کوڑے برسائے ہیں، کون سا ظلم ہے جو ہم نے ان پر نہیں کیا، لیکن مجال ہے کہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹے ہوں جی، بالکل ڈٹ کر کھڑے ہوئی ہیں، پتھر پہ نہیں لوہے پہ لکیر بن کر کھڑے ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا سچے دین کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں، سچے دین کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری اور اس کی کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا جی ہوئی ہے۔ اچھا جنگ میں کون جیتا ہے؟ کہا جی بدر میں تو وہ جیت گئے تھے، اور ایسے جیتے تھے کہ ہم بھی حیران ہو گئے کہ ہمارا لشکر 3 گنا زیادہ تھا اور وہ ہم سے 3 گنا لشکر کام رکھتے تھے، پھر بھی جیت گئے، اور ہمارے جناب قیدی بھی بنا کر لے گئے اور مار بھی دیا، البتہ احد میں ہم غالب رہے۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کبھی ایمان والوں کو آزماتا ہے، کبھی ان کو فتح دیتا ہے، یہ ایسے ہی اللہ کا طریقہ ایسے ہی ہے۔ اچھا تمہارا ان کا کبھی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ کہا جی ہاں ہوا ہے۔ کہا کبھی اس نے وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں اب تک جتنے سوال ہوئے تھے میں بالکل 100% جواب دے رہا تھا، اور مجھے کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں کوئی بات یعنی ادھر ادھر پھیروں، مجبوراً صحیح بات کر رہا تھا۔ اس سوال پر مجھے تھوڑا سا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کبھی کوئی بدعہدی بھی کی ہے؟ میں نے کہا جی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارا معاہدہ ہوا ہے حدیبیہ میں، اب پتہ نہیں جی ہمیں تو خطرہ ہے کہ بدعہدی کر نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کی تو نہیں ہے نا؟ کہا نہیں ہمیں کی تو نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہے، وہ الگ بات ہے نا، ابھی تک کی تو نہیں ہے نا بدعہدی؟ کہا جی نہیں کی نہیں ہے۔ کہا بس یہ میں نے تھوڑی سی بات ڈالی بھائی خطرہ ہے بدعہدی نہ کر دیں، اس کے علاوہ میں نے ساری باتیں سچی اس لیے کہیں اپنے عزت کے ڈر سے کہ ورنہ میری بھی عزتی ہو جائے گی کہ یار جھوٹ پکڑا گیا تیرا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ اب اس نے خط منگوایا جی، یہ ساری تحقیق کرنے کے بعد خط اس نے بڑی چاہت سے منگوایا، بڑے احترام سے اس نے پڑھا، خط پڑھوایا، اس میں لکھا تھا وہی دعوت تھی، اسلام کی جانب دعوت تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خط والے کو اعزاز کے ساتھ واپس کر دیا۔ اگلے دن
اس نے اپنے رئیسوں کو بلایا، وزیروں کو بلایا، مشیروں کو بلایا، پادریوں کو بلایا، جو بھی اس کے تھے اس نے سب کو بلایا اپنے دربار میں، اور اس نے درباریوں سے یہ کہا تھا کہ جب یہ سارے لوگ اندر آ جائیں دروازے کو کنڈی صرف نہیں لگانی، تالا لگا دینا ہے اور چابی مجھے لا کے دے دینی ہے، تاکہ کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکے جب تک کہ میں چابی نہ دوں۔ تو سب بیٹھ کے اندر جی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، سب کے سامنے تذکرہ کیا، اور اس نے کہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں ہجرت کر کے جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں نے ان کی قوم کے سے بھی لوگوں سے بھی تحقیق کی ہے اور ان کا خط بھی پڑھا ہے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سچے نبی کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی، اور خط بھی پڑھا ہے، خط کے اندر بھی جو انہوں نے دعوت دی ہے یہ سچے نبی کے علاوہ اور کسی کی دعوت نہیں ہو سکتی۔ کاش میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا، ان کی خدمت کرتا اور ان پر ایمان لاتا۔ اگر تم لوگ بھی چاہتے ہو کہ ہماری دنیا آخرت بن جائے تو سب ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سننی تھی نا کہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ سارے ایسے بدکے اور بھاگے جیسے گدھے بھاگتے، نہیں جی نہیں، ہم کدھر، آگے جناب اس نے بندوبست کیا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا، وہاں گئے جناب، ٹکرے شکرے ماری، اس نے کہا چابی نہیں ہے، چوکیدار کو کھول، اس نے کہا میرے پاس چابی نہیں ہے، کدھر ہے چابی، صاحب رہا کھولے۔ اب جناب وہ واپس پلٹے تو ہرقل کی قسمت بھی ہار گئی۔ حالات کا مقابلہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات ہوتی ہے، اس کی قسمت بھی ہار گئی، کہنے لگا واپس آؤ واپس آؤ۔ او میں تو ویسے چیک کر رہا تھا کہ کتنے پکے ہو تم اپنے دین میں سچ تھوڑا ہی کہہ رہا تھا، پکے ہو ماشاءاللہ، آپ بڑے ٹھیک ہو، اپنے دین میں پکے ہو، کوئی نہیں ہم ایمان لاتے، نہ میں ایمان لاتا ہوں نہ تم ایمان لاؤ، بس اپنے دین پر پکے رہو۔ وہ خوش ہو گئے جناب، اور ہرقل بیچارہ سمجھنے کے باوجود ایمان سے محروم رہ گیا، نہ ایمان لایا، صرف حکومت کی لالچ میں، ورنہ ان کو چھوڑ کر آ تو سکتا تھا، لیکن اس نے سمجھا کہ اب اگر میں ایمان لاتا ہوں تو میری جو یہ سارے مخالف ہو گئے میری حکومت چلی جائے گی۔ تو یہ بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اور ایک ایک بات سننے سمجھنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دل و جان سے جاننے اور ماننے کے باوجود ایمان نہ لا سکا، اور اسی طرح اپنے باطل دین پر رہ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس ایک واقعہ اور سنا کے پھر بات ختم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا فارس کے بادشاہ کسریٰ کی جانب، جس کا نام تھا خسرو پرویز، یہ ایرانی فارس والا، اس کی جانب بھیجا، اور اس کی جانب بھی وہی دعوت تھی کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، میری رسالت پر ایمان لے آؤ، اور قیامت پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، جو ایمانیات ہیں ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس میں یہ الفاظ سے اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ اس کے پاس جب یہ خط گیا تو اس بدبخت نے فوراً آپ کے خط کو پرزے کر کے پھینک دیا، اور اس نے کہا میری رعایا کا ایک ادنا سا غلام مجھے کہہ رہا ہے کہ میری اتباع کرو اور میرے تابع ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، سب کو استغفر اللہ۔ یعنی اس نے بہت ہی ہتک آمیز جملے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس نے کہا وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تابع ہو جاؤ، عرب کے بدو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تابع ہو جاؤ، ہم ان کی اتباع کریں گے، اور اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا، اور اس کی چونکہ ماتحت تھا یمن کے گورنر کو اس نے آرڈر دیا کہ عرب کے علاقے چونکہ تیری زیر نگرانی میں ہے، تم جلدی جاؤ مدینہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے دوسری اوپر بے وقوفی یہ کی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جی اس نے آپ کا تو خط پھاڑ دیا ہے، حضور نے فرمایا میرا خط نہیں پھاڑ دیا، اس نے اپنی سلطنت کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی سلطنت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ خیر وہ یمن کا گورنر جس کو اس پرویز نے کہا تھا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو،
اور اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی رکاوٹ ہو، نہ آ سکیں یا کوئی ایسا، تو فوراً مجھے اطلاع کرو تاکہ میں اور فوج بھیجوں. یعنی اس کا تکبر اور اس کا غرور. اچھا وہ روانہ ہو گیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے. طائف تک وہ جب پہنچا نا، وہ طائف والے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ تو بادشاہ بڑے لوگوں کے ساتھ پنگا ہو گیا، فارس کے بادشاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا آرڈر دے دیا ہے، آپ تو حضور گرفتار ہو جائیں گے، تو بس جناب ہم مزے کریں گے، سارے خوش ہوں گے. وہ خوش ہوئے. بہرحال وہ اس کے گورنر اور اس کے جتنے ساتھ فوجی وغیرہ تھے وہ مدینہ منورہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہنے لگے جی ہم آپ کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں، آپ اگر اپنی خوشی سے گرفتاری دے دیں تو آسانی رہے گی، ہمیں لڑائی نہیں کرنا پڑے گی، ورنہ ہم لڑائی کریں گے اور پھر جیسے اور فوجی بلائیں گے. آپ نے فرمایا ایسے کرو، آج تم رہنے دو، کل آ جاؤ، کل آؤ نا پھر بات کرتے ہیں. اب اسی رات، یعنی جو بیچ میں رات ہی نہیں، پہلے دن تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے، حضور نے فرمایا کل آ جاؤ. یہ کل سے پہلے والی جو رات تھی، اس پرویز کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ وہ بدبخت تو قتل ہو گیا. وہ اگلے دن آ گئے، ہاں جی تیاری کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے گرفتار بعد میں کرنا، پہلے اپنے ملک کی اطلاع لیے. کہا کیوں جی؟ کہا تمہارے بادشاہ تو قتل ہو چکا ہے، جس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا تھا اس کو تو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، اور جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ حکمران نہیں، وہ زیر زمین چلا گیا ہے. جاؤ اپنا ملک سنبھالو، بے وقوف ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو. انہوں کو بڑی حیرانگی لگی. انہوں نے بندہ بھیجا، پتہ چلا جی وہ تو سچ خبر ہے، وہ نہ کر نکلو. وہ پھر جناب شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہ ہوا، لیکن اس کا اپنا دنیا اور آخرت کا جہان دونوں برباد ہو گئے. دنیا بھی برباد ہوئی، بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا، بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا. اور اس کے بیٹے کی حکمران بننے کے بعد پھر وہاں جو اختلافات ہوئے، واقعتاً جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، پورا ملک پرزے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپس میں خانہ جنگیاں ایسی لگیں کہ تباہی پھر گئی اور بربادی پھر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. آخر میں خلاصہ یہ نکلا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف عرب کے نبی نہیں تھے، پوری کائنات کے نبی تھے، پوری کائنات کے. اور پوری کائنات کے میں بسنے والے جس انسان کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، اس نے قبول کیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. قبول نہیں کیا، عزت کی، احترام کیا، دنیا اس کی پھر بھی بچ گئی، اللہ تعالیٰ کا غضب اس میں نازل نہیں ہوا، اور آخرت تو ظاہر ایمان کے بغیر نہیں ہے. اور جس نے توہین کی اللہ کے نبی کے پیغام کی، اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ذلت پکی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ رب کی نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں. ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے. اس وقت سے لے کر آج تک بھی، اور ہمارا یہ ایمان ہے، قیامت کی صبح تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بے ادب ہو، کوئی بھی گستاخ ہو، اور وہ ادنا سی گستاخی بھی کرنے والا کیوں نہ ہو، حضور کے گستاخ کو دنیا میں بھی اللہ ذلیل کرتے ہیں، اور آخرت کی ذلت تو ہمیشہ والی ہے ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. محشر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.